اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما صلوات محمد وعلی محمد عزیزان محترم، سامعین کرام، بزرگان قوم و ملت، ماہ سفر کے پہلے عشرے کی آخری مجلس آج آپ حضرات کی سماعتوں کے نظر ہے۔ مسلسل جہاد کے متعلق اور خصوصاً امام سجاد کے جہاد کے متعلق گفتگو درمیان ہمارے اور آپ کے جاری رہی۔ آج بھی اسی گفتگو کے متعلق چند ایک باتیں اور اس کے بعد ایک مختصر سا خلاصہ کچھ پیغامات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ اللہ نے جہاد کرنے والوں کو جہاد نہ کرنے والوں پر اجر عظیم کے ذریعے فضیلت عطا کی ہے، یعنی فضیلت اس کے لیے ہے جو جہاد کر رہا ہے۔ جہاد کے معنی متعدد مرتبہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ جہاد یعنی اللہ کی راہ میں ایثار اور قربانی کے ساتھ محنت اور کوشش کرنا۔ جنگ جہاد کا ایک حصہ ہے، مکمل جہاد جنگ نہیں ہے، یعنی صرف اور صرف جنگ کو جہاد سمجھا جائے یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ ہر کوشش جس میں فداکاری شامل ہو وہ جہاد ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے شام میں عظیم جہاد کیا۔ یہ جہاد تلوار کے ذریعے نہیں تھا، زبان کے ذریعے سے یہ جہاد آپ نے کیا۔ جناب زینب نے بھی جہاد کیا خطبوں کے ذریعے، چنانچہ یہ دو خطبے بہت مشہور ہیں، جناب زینب کا کوفے کا خطبہ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ شام کا خطبہ مکمل بہترین جہاد کیا۔ میں
چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں گزشتہ مجلسوں کا خلاصہ بھی اور کچھ نئی باتیں بھی عرض کر دوں۔ امام کی ذمہ داری، جس موڑ پر امام کربلا میں تھے، امام کی ذمہ داری تھی کربلا کے پیغام کو صحیح طریقے سے پہنچانا، جو صحیح کربلا ہے، جو صحیح قیام ہے، اس کو لوگوں کو بتانا، اس لیے کہ قیام کو پہلے سے ہی بدنام کیا گیا تھا، پہلے سے ہی اس کی تصویر کو غلط بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ لہذا امام سجاد اور جناب زینب نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ یہ جو گندی اور دھندلی تصویر پیش کی گئی ہے اس کو صاف کریں۔ جناب زینب نے کوفے میں اور کوفے کے راستے میں جو گاؤں پڑے، ان تمام گاؤں اور دیہاتوں میں اس تصویر کو صاف کیا، کلیئر کیا، اس کو کربلا کے جگہ جگہ کو زوم کر کے دکھایا لوگوں کو کہ دیکھو کیا ہوا ہے۔ اور شام میں آنے کے بعد جناب زینب نے عظیم جہاد کیا۔ کوفے میں مولا کائنات کی خلافت کے زمانے میں بی بی نے زندگی بسر کی تھی، گزاری تھی۔ بہت سخت تھا جناب زینب کے لیے کوفے میں اس عالم میں آنا۔ میں یہ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، محسوس کریں، سوچیں۔ ایک خاتون جو کچھ سال پہلے سن 34 ہجری میں ظاہراً جب وہ کوفے میں آئیں، حسین ساتھ میں تھے، حسن ساتھ میں تھے، عباس ساتھ میں تھے، اور جب یہ خاتون کوفے میں آئی ہیں، دن میں قافلہ کوفے کے باہر پہنچ گیا۔ امام حسن نے کہا کہ قافلے کو روک دو، رات میں شہر کے اندر داخل ہوں گے۔ قافلہ روکا گیا اور ادھر حکومت کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ دکانیں بند کر دی جائیں، نامحرم مرد فلاں راستے پر رات میں باہر نہ نکلیں، اس لیے کہ خاندان عصمت و طہارت کی خاتون علی کی بیٹی زینب تشریف لائیں گی۔ دن میں قافلہ کوفے کے باہر تھا، رات میں باہر، دن میں باہر رکا، اندھیرا ہوا تو اندر آیا، کسی کی نظر نہ پڑے۔ اب سوچیں کہ زینب کے لیے کتنا سخت جہاد تھا، کتنا سخت تھا کوفے میں داخل ہونا زینب کے لیے۔ آج جب سن 61 ہجری میں زینب کوفے میں آئی ہے تو حالات بالکل بدلے ہوئے ہیں۔ کل شہزادی بن کر آئی تھی، آج اسیر قیدی بن کر آئی ہے۔ کل دن میں قافلہ پہنچا تو روشنی کی وجہ سے باہر قیام کیا، رات کے اندھیرے میں داخل ہوئے، آج رات میں قافلہ پہنچا ہے۔ کہا کہ قافلے کو شہر کے باہر روک دیا جائے، جب دن نکل جائے گا بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں اعلان کیا جائے گا، بازار کھولے جائیں، تماشائی تماشا دیکھنے کے لیے آئیں، خواتین چھتوں پر چڑھ جائیں، دیکھیں کس طریقے سے اسیر اور قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ جہاد زینب کے لیے تھا یا نہیں تھا؟ زینب کا صرف کوفے کے اندر داخل ہو جانا جہاد تھا، جہاد اکبر، یہ جہاد اکبر تھا میرے عزیزوں، چونکہ زینب نفس کے ساتھ جہاد کر رہی تھی۔ اگر زینب بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور مصلحت الہی شامل ہو تو یہ علی کی بیٹی ہے،
اگر اس قوم کے لیے بد دعا کر دے، تاثیر ہے اس کی دعا میں، اس کی بد دعا میں۔ نفس تو یہ کہے گا کہ نہیں، اس شہر میں، اس عالم میں داخل نہیں ہوا جا سکتا، لیکن مقصد یہ کہہ رہا تھا کہ داخل ہو جاؤ۔ تو جہاد تھا کہ نہیں تھا؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، کل جو میں نے گفتگو چھیڑی تھی کہ ہم کو 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں اور 7 چیزوں سے فضیلت دی گئی ہے، اگر موقع رہا تو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ وہ چیزیں آپ حضرات کی سنی ہوئی بھی ہیں۔ اگر اس پورے راستے میں جناب امام سجاد کے جہاد کا ذکر کروں لیکن بی بی زینب کے جہاد کا ذکر نہ کروں تو بات ادھوری رہ جائے گی، اس لیے آج اس خاتون کے بارے میں گفتگو کرنے دیں۔ توجہ کریں میرے عزیزو، کیا کیا ہے اس خاتون نے، کیا کیا ہے اس خاتون نے۔ ہمارے جذبات تو بہت وابستہ ہیں اس شہزادی سے، لیکن جذبات سے معرفت پیدا نہیں ہوتی ہے میرے عزیزو، جذبات سے معرفت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ معرفت پیدا کریں، اس کے بعد آپ کے جذبات کی بہت قیمت ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جذبات معرفت حاصل کرنے میں آڑے آ جائیں۔ کیا کیا ہے اس خاتون نے، بالکل بدلا ہوا سما ہے۔ جب حکومت کے زمانے میں آئی تھیں سن 34 یا 35 ہجری میں، اس وقت اعلان کیا گیا تھا کوئی نامحرم باہر نہ نکلے۔ آج اعلان کیا گیا تماشائی باہر آ جائیں۔ زینب کا عظیم جہاد تھا کوفے میں داخل ہونا، لیکن کوفے میں داخل ہوئیں، بازاروں میں گلیوں میں گھمایا گیا۔ جب پہلے زینب آئی تھی تو کوفے کے اندر داخل ہونے سے دارالامارہ کا جو سب سے نزدیکی راستہ تھا اس سے لے جایا گیا تھا، لیکن آج گلیوں گلیوں گھما کر زینب کو لے جایا جا رہا ہے۔ کبھی کسی چوراہے پر قافلے کو روک دیا جاتا ہے، تماشائی تماشا دیکھتے ہیں، لیکن زینب خاموش ہے۔ کبھی کسی نے چادریں لا کر دی، چادر لی، سروں پر چادریں آئیں، پھر سے چادریں چھینی گئیں، زینب خاموش ہے۔ کبھی کسی نے احسان جتانے کی کوشش کی، خورمہ پیش کیے۔ اب یہاں پر زینب کی بہن نے بھی جہاد کیا۔ یہ جہاد جو زینب کی بہن نے، جو جناب زینب جہاد کر رہی ہیں، یہ ابھی جہاد اکبر ہے، اور جناب ام کلثوم نے جو جملہ ادا کیا وہ جہاد کبیر ہے۔ جہاد کبیر یعنی جہاد کے ذریعے سے، قرآن، حدیث، سیرت اور سنت کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح کرنا، معاشرے میں صحیح دین اور عقائد کو پیش کرنا۔ اور جہاد اکبر یعنی اپنے نفس کی اصلاح کرنا، اپنے نفس کے معیار اور معنویت کو بلند کرنا۔ کسی نے خرمہ پھینکا تو جناب کلثوم نے پکار کر کہا، یا اہل الکوفۃ والشام ان الصدقۃ علینا حرام۔ کوفہ اور شام والوں، صدقے کی کھجوریں نہ پھینکنا، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ پہچانے تو صحیح کہ کون آئے ہیں۔ یہ جو مغالطہ دیا گیا ہے کہ یہ باغی تھے، کسی خارجی نے خروج کیا تھا، اس سب کو توڑتے ہوئے چلے، کاٹتے ہوئے چلے۔ اور میرے عزیزو، یہاں تک کہ زینب دربار کے دروازے پر آ گئیں۔ اب تو بڑا سخت تھا دربار میں داخل ہونا۔ آپ ذرا تصور تو کریں، جس دربار میں زینب شہزادی بن کر داخل ہوئی تھی، اس دربار میں اسیر بن کر جائے، نہیں داخل نہیں ہوں گے۔ امام سجاد نے کہا، پھوپھی اماں بابا کے سر کو دیکھیں، بابا چاہتے ہیں کہ دربار میں داخل ہو جائیں۔
میرے عزیزو، ولی امر کی اطاعت، مولا کی اطاعت، ولی کی اطاعت اس کو کہا جاتا ہے۔ امام سجاد بھتیجے ہیں جناب زینب کے، لیکن جب امام سجاد نے کچھ کہا، جناب زینب نے بھتیجے کی حیثیت سے نہیں، امام کی حیثیت سے، ولی کی حیثیت سے قبول کیا۔ کہا پھوپھی اماں داخل ہو جائیے، داخل ہو گئیں۔ ایک بار یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے کیوں داخل ہو جاؤں، کیسے داخل ہو جاؤں، اس سے پہلے کچھ باتیں کہیں، لیکن جب امام سجاد نے کہا اماں داخل ہو جائیے تو اب داخل ہو گئیں۔ ایک ہنگامہ ہے، ایک شور ہے۔ جب لوگوں کو معلوم ہونے لگا، اس لیے کہ کوئی امام سجاد کے قریب آتا ہے، پوچھتا ہے کون ہو، تو قرآن کی آیت سنا کر کہتے ہیں کیا تم نے قرآن کی آیت سنی ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت سنی ہے، اللہ نے اہل بیت سے رجس کو دور کیا اور انہیں پاک رکھا ہے۔ کہا اس آیت میں جو اہل بیت ہیں وہ ہم ہیں۔ جب لوگوں کو خبر ہونے لگی اور جاننے لگے، پہچانتے تھے لوگ، جب جاننے لگے اور پہچاننے لگے تو ایک ہنگامہ برپا ہوا اور رونا شروع کر دیا۔ ایک ہنگامہ تھا میرے عزیزو، آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے، کدھر سے کون سی آوازیں آ رہی ہیں، کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ جناب زینب نے خطبہ دینا شروع کیا۔ سب سے پہلا لفظ جناب زینب نے کہا اسکتو، یعنی خاموش ہو جاؤ، لوگوں خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ یہ جملہ جناب زینب نے ادا کیا۔ روایت بتاتی ہے کہ زینب کی آواز میں اتنا رعب تھا، اتنا دبدبا تھا، اونٹوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آوازیں آنا بھی بند ہو گئیں۔ اگر سوئی گر جائے تو آواز محسوس ہو، ایسا سناٹا چھا گیا۔ اور اب فرماتی ہیں کوفے والو تم رو رہے ہو، اگر تم رو رہے ہو تو میرے بھائی کو قتل کس نے کیا ہے؟ رو، تمہارا مقدر رونا ہے، لیکن جو کام تم نے کیا ہے اور جو دھبا تمہارے دامن پر لگا ہے، تمہارے رونے سے دھبا صاف نہیں ہوگا۔ یہ جہاد کیا میرے عزیز و جناب زینب نے۔ دربار میں جب پہنچے ہیں شام اور کوفہ، دونوں دربار میں یہ واقعہ پیش آیا۔ جیسے ہی دربار میں پہنچے، ابن زیاد نے پوچھا، کوفے میں بھی ہوا اور شام میں یزید نے پوچھا۔ ابن زیاد پوچھتا ہے کہ یہ جوان کون ہے؟ امام زین العابدین کی طرف دیکھ کر، یہ جوان کون ہے؟ کون ہو تم؟ کہا میں علی ہوں۔ علی؟ پوچھتا ہے علی کو اللہ نے قتل نہیں کیا؟ امام نے فرمایا دیکھیں میرے عزیزو، لوگوں کو کس طریقے سے غلط پیغامات دیے جاتے ہیں۔ علی کو اللہ نے قتل نہیں کیا، یعنی سارا الزام جو ہے وہ اللہ کو دینا چاہتے ہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ امام نے فرمایا میں یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہنوں میں چھوڑ کر جاؤں گا، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، معلوم کیجئے گا، بعد میں علماء آپ کے درمیان ہیں اور آتے رہتے ہیں۔ امام نے صفت بھی بیان کی۔ امام نے بولا، جب اس نے کہا کہ علی کیا تم کو اللہ نے قتل نہیں کیا؟ امام زین العابدین نے فرمایا میرا ایک بھائی تھا، اس کا نام بھی علی تھا۔ یہ بھی بتایا کہ وہ بھائی مجھ سے چھوٹا تھا یا بڑا تھا، آپ اس کی تحقیق کیجئے گا، کیا کہا، چھوٹا کہا یا بڑا کہا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، معلوم کیجئے گا۔ میرا ایک بھائی تھا، اس کا نام بھی علی تھا، اس کو تم لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی جہاد کبیر ہے۔ اس نے غلط عقیدہ، غلط نظریہ پیش کیا تھا
کیا تم کو اللہ نے قتل نہیں کیا؟ امام نے کہا میرا ایک بھائی تھا اس کا نام بھی علی تھا، اس کو تم لوگوں نے قتل کر دیا، آپ کا نام بھی علی، اور جو کربلا میں شہید ہوئے شبیہ رسول ان کا نام بھی، میں جو سوال آپ کو دے کر جا رہا ہوں تھوڑا سا اور واضح کر دیتا ہوں اس کو، جو کربلا میں شہید ہوئے ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام علی اکبر، اور جو 6 مہینے کے تھے ان کا نام کیا تھا؟ علی اصغر، یعنی علی اکبر کربلا میں شبیہ رسول، اکبر یعنی بڑا اور علی اصغر یعنی چھوٹا، جس نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا۔ اور امام زین العابدین کا نام ہے علی اوسط۔ اب آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ معلوم کریں، اگر امام زین العابدین علیہ السلام بڑے تھے تو پھر جناب علی اکبر کا نام علی اکبر کیوں تھا؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ معلوم کریں۔ اور اگر اس سوال کو آپ تحقیقی نظر سے، سمجھنے کی نظر سے، اگر جذباتی نظر سے دیکھیں، ہم نے تو 10 سال سے 15 سال سے ایسے سنا ہے، 100 سال سے ایسے سنتے آ رہے ہیں، 150 سال سے ایسے سنتے آ رہے ہیں، اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تحقیقی نظر سے دیکھیں، قبول کرنے کے اعتبار سے دیکھیں، تو اس کے بعد یہ ایک کڑی بنے گی کہ اسی مسئلے میں ایک دوسرا سدھار اور ایک دوسرا سجھاؤ بھی آپ کے ذہن میں آئے۔ اگر اس سوال کا جواب آپ نے لے لیا، یقین جانیے اس کے فوراً بعد ایک دوسرا سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا۔ اگر اس سوال کا جواب مل جائے تو دوسرے سوال کے جواب کے لیے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرا نمبر دوستوں کے پاس ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یہ بھی میرے عزیزو جہاد ہے۔ ہم زمانے کو نہیں پہچانتے کیونکہ ہم نے کوشش نہیں کی، پہچانتے بھی ہیں تو زمانے کے اعتبار سے کام نہیں کرتے۔ مولا کائنات ایسا زمانہ تھا یہ جب مولا کائنات کو برا بھلا کہا جاتا تھا، تو ضرورت تھی کہ علی کے نام کو روشن کیا جائے، علی کے نام کو پھیلایا جائے۔ لہذا امام حسین نے فرمایا خدایا اگر 1000 بیٹے دے گا تو سب کا نام علی رکھوں گا۔ علی رکھے نام میرے عزیزو بچوں کے، علی نام رکھے۔ زمانے کی ضرورت تھی، اس طریقے سے ہر طریقے سے کوئی موقع جہاد کا چھوڑا نہیں ہے۔ تو اس نے سوال کیا کہ بھائی تم کو اللہ نے قتل نہیں کیا؟ کہا میرے بھائی اس کا نام علی اکبر تھا، اس کو تم لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ اب یہ سن کر غصہ آ گیا، کہا اس کو بھی قتل کر دو۔ جناب زینب نے کہا خبردار، جب تک زینب زندہ ہے تب تک میرے بیٹے پر آنچ نہیں آ سکتی۔ یہ جہاد ہے میرے عزیزو، اگر اس کو قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرو، اگر اس کو قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرو۔ عزیزان محترم، جناب زینب نے صرف یہی نہیں، خیمے میں بھی بچایا ہے، خیمے سے بھی بچا کر لے کر آئی ہیں۔ عظیم کارنامہ ہے میرے عزیزو جناب زینب کا۔ کس کو بچا کر لائی ہیں؟ کس کو بچا کر لائی ہیں؟ بھتیجے کو نہیں میرے عزیزو، بھتیجے کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ یہ مادی رشتے ٹھیک ہیں، اپنی جگہ پر ہیں، ان سے بھی محبتیں ہوتی ہیں، صلہ رحمی ہے، بہت اہمیت ہے، ثواب ہے صلہ رحمی کرنا، لیکن میرے عزیزو بھتیجے کے رشتے سے بڑھ کر ولایت کا رشتہ تھا، چونکہ یہ ولی ہے، کیونکہ یہ مولا ہے۔ اگر زینب کی نظریں صرف مادی اور دنیاوی رشتوں کی طرف ہوتی تو زینب نے سب سے زیادہ گریہ اپنے بیٹوں کے جنازوں پر کیا ہوتا۔ اگر زینب کی نگاہیں مادی اور ظاہری رشتوں کو دیکھتی، بھائی بیٹے سے بڑھ کر کون ہوتا ہے، اولاد سے بڑھ کر کون ہوتا ہے۔ کربلا میں صرف 2 ہی جنازے ایسے آئے ہیں کہ جہاں پر جب جنازہ آیا تو وارث موجود نہیں تھا۔ حسین جب بھی کسی کا جنازہ لے کر آتے تھے، اس کی ماں بہن جو بھی ہوتے تھے وہ فوراً آ جاتے تھے، لیکن جب اون و محمد کا جنازہ لے کر آئے، زینب کا جگر دیکھیں، حوصلہ دیکھیں، صبر دیکھیں۔ امام نے دیکھا سب آگے ہیں، زینب نہیں آئی، سوال کیا ام فضہ زینب کہاں ہے؟
فرمایا زینب خیمے میں ہے، خیمے میں گئے تو کیا دیکھا، زینب کا سر سجدے میں ہے، آواز دے کر کہہ رہی ہیں الہی تقبل منی القلیل، خدایا اس چھوٹی سی قربانی کو قبول کر لے۔ توجہ فرمائیں گے، آج شاید میں اللہ کی راہ میں اگر 1000 روپیہ میں خرچ کر دوں تو میں سمجھوں کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا، کسی غریب کی 2-4 ہزار سے مدد کر دوں، وقت پر نماز کا پابند ہو جاؤں، روزے رکھنے لگوں تو شاید دین کو اپنا مقروض سمجھنے لگوں، نعوذ باللہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے فلاں کیا۔ میرے عزیز، اولاد سے بڑی قربانی نہیں ہو سکتی۔ 2 اولاد کی قربانیاں دینے کے بعد زینب کہہ رہی ہے خدایا چھوٹی سی قربانی ہے تیری بارگاہ میں، اس کو قبول کر لے۔ یہ صرف ظاہری رشتے نہیں ہیں میرے عزیزو، ظاہری رشتے نہیں ہیں، پہچانے زینب کو، زینب کو پہچانے۔ ایک لمحہ تأمل نہیں کیا ہے اپنے بیٹوں کو میدان جنگ میں بھیجنے میں، رات بھر کہتی رہی بیٹا قربان ہو جانا جا کر، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، بھیج دیا جاؤ جا کر قربان ہو۔ واپس آئے، چچا جان اجازت نہیں دے رہے، ماموں جان اجازت نہیں دے رہے، کہا پھر سے جاؤ، کہا اجازت نہیں دے رہے ہیں، اصرار کر کے اجازت لی، میدان میں بھیجا، لیکن جب علی اکبر اجازت مانگنے آئے تو فرماتی ہیں میرے لال کیا تجھے اسی لیے پالا تھا؟ توجہ فرما رہے ہیں، یہ ظاہری رشتے نہیں ہیں، معنویت کا رشتہ ہے میرے عزیز و زینب کا حسین سے، معنویت کا رشتہ ہے۔ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، تھوڑا سا پیچھے آتا ہوں میرے عزیز، تھوڑا سا پیچھے، زینب کی شخصیت کا اندازہ لگائیں۔ جناب زینب، امام حسن اور امام حسین کی محبت کا عالم یہ تھا، خصوصاً جناب زینب اور جناب امام حسین کی آپسی محبت شہرے عام تھی، جانتے تھے سب کہ یہ دونوں بہن بھائی آپس میں بہت محبت کرتے ہیں، سب جانتے تھے۔ اگر حسین کو نماز سے واپس آنے میں دیر ہو جائے تو زینب دروازے کے پیچھے ٹہلنا شروع کر دیا کرتی تھی۔ توجہ فرما رہے میرے بھائیوں، جب رشتہ آیا ہے جناب عبداللہ سے، مولا کائنات نے پوچھا، میں نے روایت میں یہ الفاظ پڑھے ہیں خود اور معتبر عالم دین سے بھی سنا ہے، مولا کائنات آئے جناب زینب کی خدمت میں آنے کے بعد کہا میری بیٹی رشتہ آیا ہے عبداللہ سے، تمہاری کیا رائے ہے؟ فرمایا بابا رشتہ جہاں چاہیں وہاں کر دیں، بس میری ایک گزارش ہے آپ سے۔ کہا بیٹا گزارش کیا ہے؟ کہا گزارش یہ ہے جہاں رشتہ کریں وہاں یہ شرط رکھ دیں کہ زینب کو حسین سے بہت محبت ہے، شادی کے بعد ایک دن زینب حسین سے ملنے آئے گی اور دوسرے دن حسین زینب سے ملنے آئیں گے، یہ آپ کلیئر کر دیجئے گا۔ اور اگر حسین کہیں سفر پر جانے لگیں تو میرا شوہر مجھے جانے کی اجازت دے دے۔ یہ رشتہ ولایت کا ہے میرے عزیزو۔ زینب ولی خدا کی اہمیت کو جانتی ہیں، بھائی اور بہن کا رشتہ اپنی جگہ پر وہ بھی قبول، لیکن یہ ولایت کا رشتہ ہے میرے عزیزو، یہ امامت کا رشتہ ہے زینب سے۔ زینب کے مقام کو سمجھیں، مرتبے کو سمجھیں۔ اور یہی ہوتا تھا، ایک دن جناب زینب ملنے آتی تھی، ایک دن امام حسین، یعنی ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جب بہن بھائی ایک دوسرے سے نہ ملتے ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں زینب کے مرتبے کو، زینب کے مقام کو اب سمجھے میرے عزیزو۔ جو زینب اپنی شادی میں یہ شرط رکھے کہ ایک دن میرا بھائی ملنے آئے، ایک دن میں بھائی سے ملنے جاؤں، جب حسین اس بہن سے مرنے کے لیے، شہادت پانے کے لیے، آخری رخصت اور اجازت مانگنے کے لیے آئے ہوں گے تو اس زینب نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا ہوگا؟ بس ایک سوال تھا، بھیا یہ بتا دو کہ کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ فرمایا زینب سب کو تمہارا سہارا ہے۔ میرے عزیزو زینب کے فضائل یہی ہیں، یہ ہمت، یہ شجاعت، یہ صبر،
یہی زینب کے فضائل ہیں میرے عزیزو، جس کو حسین سے ذرا سی جدائی گوارا نہیں ہے، دوری گوارا نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں حسین جا رہے ہیں، جاؤ جاؤ میرے بھائی جاؤ، روانہ کر دیا۔ اور میرے عزیزو، اللہ کسی بہن کو یہ وقت نہ دکھائے، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی، زینب نے جو منظر دیکھا اور برداشت کیا، بھائی کے گلے پر خنجر چل رہا تھا اور زینب جو لوگ زیارت کے لیے گئے ہیں تلے زینبیہ یعنی اس اونچائی سے کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی جب بھائی کی گردن کاٹی جا رہی تھی۔ زینب نے دیکھا، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اب زینب کا جہاد سنو کہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ کب ہوا؟ کب حسین کی گردن پر خنجر چلا؟ کب ہوا میرے بھائیوں؟ یہ عصر عاشور، عصر کا وقت ہے۔ اب آپ زینب کی شجاعت اور جہاد کا اندازہ ایسے لگائیے کہ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر میں سال میں 2 موتیں ہو جائیں تو بہت مظلوم سمجھا جاتا ہے ان کو، بیچارے بہت ہی مظلوم ہیں، بڑا صدمہ پہنچا ہے بیچاروں کو۔ ایک ہی سال میں 2 موتیں ہو گئی ہیں، سنبھل نہیں پا رہے، ٹوٹ گئے ہیں۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا میرے عزیزوں؟ 1 سال کی بات نہیں ہے، 1 مہینے کی بات نہیں ہے، 1-2 عزیز کی بات نہیں ہے، 18 بنی ہاشم، 18 بنی ہاشم صبح سے دوپہر تک کے وقت میں، عصر کے وقت بھائی کے گردن پر خنجر چلتے ہوئے دیکھا۔ زینب کو ٹوٹ جانا چاہیے تھا نا؟ کوئی خاتون اتنی ہمت کا مظاہرہ کر سکتی ہے؟ زینب نے وہ ہمت دکھائی، یہ سارے غم اٹھانے کے بعد، اس کے باوجود ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ 3 دن کی بھوک اور پیاس، زینب نے ہمت کیا دکھائی؟ خیموں میں آگے لگی، تمام بیویوں اور بچوں کو خیموں سے نکالا۔ عابد بیمار بستر تو کھینچا لعینوں نے عابد بیمار کے نیچے سے، لیکن کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی۔ کس کو یہ توفیق ہونا تھی؟ کسی سے یہ نہ ہوا کہ عابد بیمار کو باہر لٹا سکے، نہیں، زینب گئی اور جلتے ہوئے خیمے سے عابد بیمار کو بچا کر لائیں۔ عابد بیمار یعنی کون؟ یعنی امام، یعنی ولی، یعنی حجت۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اگر حجت دنیا میں باقی نہ رہے تو دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ حجت کا زمین پر ہونا باقی ہے، حجت کا زمین پر موجود ہونا ضروری ہے۔ لہذا میرے عزیزو، زینب سجاد کو نہیں اٹھا کر لا رہی ہے بلکہ پوری کائنات کی حفاظت کر کے لا رہی ہے، پوری کائنات کو بچا کر لا رہی ہے زینب خیمے سے۔ اس لیے کہ اگر سجاد نہ رہے تو پھر سجاد حجت خدا ہے، امام حسین کے بعد ایک حجت کا ہونا ضروری ہے۔ لائیں میرے عزیزو بچا کر، اور اس سختی کے عالم میں، ایسے ماحول میں، توجہ فرمائے میرے عزیزو، اتنے غم اٹھانے کے بعد زینب کو اپنی خواہشات، اپنی محبتوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر سوال کرتی ہیں زین العابدین سے تو پوچھتی ہیں، میرے بیٹے شریعت کا کیا حکم ہے وہ بتا۔ اگر تھوڑی سی مشکلات ہمارے اوپر آ جائیں نا تو پھر شریعت کا حکم ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے ایسے حالات ہو گئے ہیں۔ فرماتی ہیں میرے لال شریعت کا حکم کیا ہے؟ نکلنا ہے خیموں سے یا جل جائیں؟ نہیں جانتی ہیں کہ جناب زینب تو عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ عقیلہ بنی ہاشم، عقیلہ یعنی بہترین عقل رکھنے والی، بنی ہاشم میں بہترین عقل رکھنے والی خاتون جناب زینب ہیں۔ مسئلہ نہیں معلوم ہے کیا؟ معلوم ہے، امامت کے حقوق کو سمجھانا چاہ رہی ہیں۔ دیکھو اب امام سجاد ہے، اس کی اطاعت ضروری ہے۔ پہچنوایا، میرے بیٹے کیا حکم ہے؟ پھوپھی اماں باہر نکلیے۔ اب میرے عزیزو جب باہر نکلے تو عالم کیا ہے؟ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، کوئی چادر چھین رہا ہے نیزوں سے، کوئی
زیورات چھین رہا ہے، کوئی بچوں کی بالیاں چھین رہا ہے، کوئی آگ لگا رہا ہے، اس طرح کا ماحول ہے۔ بچے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، بہت سارے بچے گر کر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کر شہید ہو جاتے ہیں، کچھ جنگل میں چلے جاتے ہیں، جناب سکینہ بھی کہیں چلی جاتی ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایسی روایت جس کی سند میں، جس کے اعتبار میں ذرہ برابر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، شام غریباں بھی زینب و سجاد کی نہ نماز قضا ہوئی ہے اور نہ نماز شب قضا ہوئی ہے۔ ایسے ہنگامے میں ہم شاید خوشی میں ہم نماز کو بھول جائیں، شادی کا ماحول ہے، وقت نہیں ملا، کوئی غم ہو جائے، وقت نہیں ملا، سفر کی تھکان تھی، وقت نہیں ملا، کام زیادہ ہو گیا تھا، وقت نہیں ملا، دیر سے سوئے تھے، وقت نہیں ملا، نہیں اٹھ پائے صبح کو۔ نہیں میرے عزیزو، 72 جنازے، جن میں سے 18 بنی ہاشم کے، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد زینب کی، سجاد کی شجاعت کا عالم یہ ہے، نہ نماز مغربین نہ نماز شب۔ میرے عزیزو، یہ بات تو امام حسین پہلے ہی بتا کر چلے گئے تھے، جب وصیت کرنے لگے تو یہ نہیں کہا بہن نماز میں فراموش نہ کرنا، یا اختاہ لا تنسانی بصلاۃ اللیل، بہن نماز شب میں نہ بھول جانا۔ یعنی ماحول تھا، سختیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصائب ہوں گے، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، لیکن زینب کی نماز شب نہیں چھوٹنے والی ہے۔ بہن نماز شب میں بھی اپنے بھائی کو فراموش نہ کرنا۔ یہ ہے میرے عزیزو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اعزان محترم، یہ زینب کا کردار ہے۔ جہاد کرتی چلی آئیں، کوفے میں جہاد کیا، راستے میں جہاد کیا، شام میں آ کر پھر زین العابدین امام سجاد کی حفاظت کی، بچوں کو جگہ جگہ پر سنبھالتی رہی، سہارا دیتی رہی، شام کے زندان میں سہارا دیا، کوفے کے زندان میں، شام کے دربار و بازار میں، ہر جگہ پر سہارا دیتی رہی۔ بھائی نے کہا تھا بہن نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ ایک بات اور عرض کر دوں میرے عزیزوں، سنیں گے، توجہ فرمائیں گے، تاریخ میں بڑی تفصیل ہے، کس نے کس کو مارا، امام حسین کتنے لوگوں کو لائے تھے، یزید کی طرف سے کتنا لشکر آیا تھا، جناب علی اکبر کو کس نے شہید کیا، حضرت عباس کے بازو کس نے قلم کیے، قاسم کی لاش کو کس نے پامال کیا، یہ ساری تفصیلیں تاریخ میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اختلافات ہیں کچھ، لیکن تفاصیل موجود ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، کربلا کے بعد روایات میں پانی آنے کی روایتیں تو بہت ملتی ہیں، لیکن زینب نے کب پانی پیا یہ کچھ معلوم نہیں ہے۔ زندان شام میں پانی کا ذکر ہوا، کب؟ نماز شب سے مجھے بات یاد آ گئی، بیٹھ کر زینب نماز شب پڑھ رہی ہیں۔ امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں آپ بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہی تھیں؟ میں نے تو آپ کو ہمیشہ کھڑے ہو کر نماز شب پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پانی آنے کا ذکر تو کیا، لیکن ذکر کیا تھا؟ فرمایا میرے لال کھانا اور پانی اتنا کم آتا ہے، زینب اپنے حصے کا بچوں کو دے دیتی ہے۔ اب زینب کے اندر طاقت نہیں ہے، واجب نمازیں کھڑے ہو کر، مستحب نمازوں کو بیٹھ کر۔ لیکن میرے عزیزو عظیم جہاد کیا۔ میں آگے بڑھتا ہوں میرے عزیزو، زندان سے رہائی ملی، جہاں جانا ہے چلے جائیے، کیا چاہتے ہو؟ کربلا جانا ہے، مدینے جانا ہے؟ جناب زینب نے کہا کہ نہیں، بھائی کا غم نہیں منایا ہے، سب سے پہلے یہیں پر مجلس برپا کریں گے، یہیں ہمارے تبرکات واپس کرو۔ سر واپس لائے گئے، چادریں واپس لائی گئی، اور میرے عزیز و زینب نے اس شہر میں بھائی کا ماتم کیا جس شہر میں بھائی کا قاتل رہتا تھا، جس شہر میں بھائی کے
قاتل کی حکومت تھی، وہاں پر زینب نے ماتم کیا، وہاں پر زینب نے عزاداری برپا کی۔ میرے عزیزو، اسی لیے میں عرض کرتا ہوں، زینب نے اس عزاداری کو بہت ہی ہمت، شجاعت، صبر، متانت اور معرفت کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی ہے۔ اسی مقصد، عزم اور ارادے کے ساتھ اس کی حفاظت کریں جس مقصد، عزم اور ارادے کے ساتھ زینب نے اس کی بنیاد رکھی۔ قربانیوں کو یاد کریں جناب زینب کی۔ اس کے بعد کہا کہ ہم کربلا جائیں گے، کربلا گئیں، بھائی کا چہلم منایا، مدینے واپس آ گئیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، جناب زینب کی شہادت کب کی ہے؟ سن 61 ہجری میں امام حسین شہید ہوئے، سن 62 ہجری میں جناب زینب کی شہادت آخر میں ذی الحجہ میں تاریخ آتی ہے آپ کی شہادت کی۔ البتہ اختلاف ہیں روایات میں، اور بھی روایات ہیں۔ 1.5 سال کے اندر جناب زینب جو ہے شہادت پا گئیں۔ روزہ آپ کو معلوم ہے کہاں ہے؟ کہاں ہے جناب زینب کا روزہ؟ شام میں۔ جناب زینب تو مدینے چلی گئی تھی، کیوں بلایا گیا جناب زینب کو مدینے سے؟ اس لیے کہ میرے عزیزو، زینب مدینے گئیں لیکن خاموش نہیں بیٹھیں۔ انہی مجلسوں کے ذریعے یہی غم برپا کر کے، یہی عزاداری برپا کر کے زینب حسین کے پیغام کو پہنچاتی رہی، زینب کربلا کے پیغام کو پہنچاتی رہی۔ یہی مجلسیں برپا کر کے، رو کر، گریہ کر کے، خواتین کو بلا کر، حسین کے مقصد کو بیان کر کے، کربلا کے مصائب کو بیان کر کے۔ اب میرے عزیزو، یزید کو جتنا بڑا خطرہ حسین سے تھا سن 60 ہجری میں، اتنا ہی بڑا خطرہ سن 62 ہجری میں زینب سے تھا۔ اس لیے زینب کو مدینے سے بلوا لیا۔ آپ تصور کریں، ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس حاکم کی حکومت، جس بادشاہ کی بادشاہت آدھی دنیا میں تھی، اس کو خطرہ تھا تو ایک خاتون سے تھا۔ اس خاتون کی عظمت کا، اس کے جہاد کا، اس کے مقصد کا اندازہ لگائیں۔ ایسے جہاد کیا میرے عزیزو۔ ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، شاعر نے بہت اچھا شعر کہا ہے، کہتا ہے کہ عجیب شان سے خطبوں سے اس نے وار کیا۔ جناب زینب کے بارے میں، عجیب شان سے خطبوں سے اس نے وار کیا، کوئی مرا بھی نہیں پر کوئی بچا بھی نہیں، کوئی مرا بھی نہیں پر کوئی بچا بھی نہیں۔ میرے عزیزوں، دم توڑ دیا زینب نے یزیدیت کا، اس لیے مجبور ہو گیا بلانے پر۔ تو میرے عزیزوں، یہ عزاداری، یہ مجلسیں، آخری 5-10 منٹ میرے پاس ہیں، گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ عشرہ ختم ہو گیا میرے عزیزوں۔ مجلس کے بعد کچھ دیر کے بعد میں انشاءاللہ آپ حضرات کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا۔ مکمل عشرے میں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کوئی توہین ہوئی ہو، خدا نخواستہ، تو اس کے لیے آپ حضرات سے معذرت کا خواستگار ہوں۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بھائیوں، کچھ پیغام ضرور یاد رکھیے گا۔ یہ عزاداری ہلکے میں ہم کو نہیں ملی ہے، اس کے لیے بہت قربانیاں دینا پڑی ہیں۔ اس کو باہدف برپا کریں، مقصد کے ساتھ برپا کریں، اس کا احترام کریں، اس کی عزت کریں، وقت پر مجلسوں میں تشریف لائیں۔ کچھ خاص پیغام، ایک خاص پیغام یہ، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، چاہے علم دنیا ہو، اسکول، کالج، یونیورسٹی کا علم ہو، بچوں کو ہائی اسکول اور میٹرک یا انٹر پر جو ہے وہ ختم نہیں کرو میرے عزیزو۔ بچہ پڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر علی کا ماننے والا، علی کا چاہنے والا علم حاصل نہیں کرے گا تو پھر کون علم حاصل کرے گا؟ یعنی پوری دنیا پڑھے، علی کا چاہنے والا نہ پڑھے، یہ کون سی بات ہے میرے عزیزو؟ لہذا بچوں کو پڑھائیں، تعلیم میں آگے بڑھیں، علم کے میدان میں آگے بڑھیں،
ہمارے درمیان بہترین ججز، ڈاکٹرز، وکیل، لائرز، ایڈوکیٹس، یہ سب ہمارے درمیان ہونے چاہیے میرے عزیزو۔ ہمارے اپنے اسکول ہونے چاہیے، اپنے کالج ہونے چاہیے، اپنی یونیورسٹیز ہونی چاہیے، ہمارے ہاسپٹلس ہونے چاہیے۔ کیوں نہیں ہونے چاہیے میرے عزیزو؟ کیا حسین نے، امام علی نے، پیغمبر نے ہم کو یہ پیغام نہیں دیا ہے؟ یہ سیرت ہم کو نہیں سکھائی ہے؟ کیا امام جعفر صادق نے یونیورسٹی نہیں کھولی؟ اس زمانے میں 4000 شاگردوں کو تعلیم دی۔ کیا زینب نے کوفے میں خواتین کو نہیں پڑھایا؟ آج ہمارے اسکول ہونے چاہیے، ہماری یونیورسٹیز ہونی چاہیے میرے عزیزو۔ ہر کوئی آئے، آنے کے بعد پڑھے، سیکھ کر جائے، علم کے میدان میں بچوں کو آگے بڑھائیں، دینی علم بھی حاصل کریں۔ اس سے فکر میں اضافہ ہوتا ہے، امپروو ہوتا ہے، شعور پیدا ہوتا ہے، اخلاص اور وفاداری پیدا ہوتی ہے۔ لہذا ایک پیغام علم کے سلسلے میں، دوسرا پیغام میرے عزیزو اتحاد اور وحدت اور مل جل کر رہنے کے سلسلے میں۔ ہمارے گھروں کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، بھائی بھائی سے مل کر رہے، بیٹا باپ کا احترام کرے، باپ بیٹے کا احترام کرے، محلے دار آپس میں ایک دوسرے سے مل کر رہیں، گلی والے دوسری گلی والوں سے مل کر رہیں، تمام اقوام سے، تمام قوموں سے، تمام مذاہب سے بہترین اخلاق سے پیش آنا اور مل کر رہنا ہی اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہے۔ لڑائی جھگڑا ان کی سیرت میں نہیں ہے، اختلاف ان کی سیرت میں نہیں ہے، دشمنی ان کی سیرت میں نہیں ہے۔ اگر وہ دشمنی کسی سے کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، ذاتی اغراض اور مقاصد کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے ان کی دشمنی نہیں ہوتی ہے۔ لہذا مل جل کر رہیں۔ مجلس عزا کا پیغام یہی ہونا چاہیے میرے عزیزو۔ آخری بات، اس کے لیے بہت محنت کی گئی ہے، قربانیاں دی گئی ہیں۔ کربلا میں بھی قربانی دی گئی، اور کربلا کے بعد شہداء نے قربانی دی، چاہے وہ شہدائے دفاع مقدس ہوں یا شہدائے مدافعین حرم ہوں جنہوں نے حرم کی حفاظتیں کی۔ میرے عزیزو، حرم میں، شام میں، سیریا میں اور دوسری جگہوں میں ایسے افراد کو چنگاری دینے والے تو بہت تھے جو دشمنان اہل بیت ہیں، لیکن جب دفاع کی بات آئی، جب حفاظت کی بات آئی تو مرجعیت نے حفاظت کی ہے، ان کے حکم پر حفاظت ہوئی ہے میرے عزیزو۔ جانثاروں نے، شہیدوں نے جانیں قربان کی ہیں، جن کی کوئی اہمیت بعض افراد کی نظر میں نہیں ہے، چاہے وہ مراجع ہوں، چاہے شہداء ہوں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ ان کے مخالف ہیں، ان کے خلاف کام انجام دیتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اختلاف پیدا ہو، لیکن مرجعیت چاہتی ہے کہ سب متحد ہو کر رہیں، لہذا وہ احترام نہیں کرتے ہیں، شہداء کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ شہداء نے عزاداری کے لیے، حرم کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ منبروں پر جھوٹی محبتوں کے دعوے کرنے والے سیریا میں حفاظت کرنے نہیں آئے تھے، نہیں میرے عزیزو، وہ نہیں آئے تھے۔ حفاظت کرنے کے لیے وہ آئے تھے جن کی نظر میں مرجع تقلید کا احترام تھا، مجتہد کا احترام تھا، جو نظام ولایت کو قبول کرتے ہیں، وہ آئے ہیں، وہ آئے ہیں میرے عزیزو۔ کیسے جانیں قربانی دی ہیں، کیسے جان قربان کی ہے۔ شہید چمران کو دیکھیں، دنیا کا بہترین اسکالر، سب کچھ چھوڑ کر آ جاتا ہے شہادت کے شوق میں، وطن کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے۔ شہید محسن حججی، شہید قاسم سلیمانی، کیا شوق ہے شہادت کا میرے عزیزو۔ رہبر سے ملاقات ہوتی ہے تو شہادت کا ذکر فرماتے ہیں، شہادت کا ذکر کرتے ہیں، آغا مجھے شہادت کب نصیب ہوگی؟ رہبر کہا کرتے تھے، قاسم تمہیں شہادت تو نصیب ہوگی، یہ تو طے ہے،
لیکن ابھی ہمیں تمہاری ضرورت ہے، ابھی ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ ایک ملاقات میں پوچھا آغا شہادت، فرمایا قاسم تم زندہ شہید ہو، تم زندگی بھی تمہاری شہادت ہے۔ جب سیریا سے جانے لگے آخری وقت میں عراق کی طرف، دوستوں نے کہا کہ نہ جائیے، عراق کے حالات بہتر نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں تو گلیوں کوچوں میں شہادت کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، کب سے شہادت کا انتظار ہے، تم مجھے شہادت سے روکنا چاہتے ہو؟ نہیں، میں تو اس کو گلے لگانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ ہے میرے عزیزو۔ میں نے نماز شب کا ذکر کیا آپ کی خدمت میں، قاسم سلیمانی کے انڈر میں، ابھی تفصیل نہیں، وقت نہیں رہا ورنہ تفصیل عرض کردہ۔ انہوں نے کسی عملیات پر کسی کام کے لیے کچھ مجاہدین کو بھیجا۔ میں نے تاریخ میں پڑھا، زندگی نامے میں پڑھا شہیدوں کی، 4 سے 5 مجاہد ہیں، 2 مجاہد 2 سپاہی پانی میں گرفتار ہو جاتے ہیں، یعنی کسی طریقے سے پانی میں پھنس جاتے ہیں۔ دوسرے جو 2 لوگ ان کے ساتھ میں تھے، جو پیچھے تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ان کی شہادت تو واقع ہوئی، لیکن پانی میں بھی ہم نے ان کو دیکھا، یہاں تک پانی تھا لیکن وہ نماز کے وقت اشاروں سے نماز پڑھ رہے تھے۔ ایسے میرے عزیزو، آج بھی آپ دیکھیں، شاید میرے پاس یہاں پر وقت نہ ہو، بہترین اے سی میں بیٹھ کر شاید میرے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہ ہو، لیکن حزب اللہ کے جوان میدان جنگ میں قرآن کی کلاسیں برپا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کیا کرتے ہیں۔ چھوٹے بڑے جوان نوجوان شہیدوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شہید ظفر خالدی 11 سال کی عمر، شہید رضا پناہی 12 سال کی عمر، ماں سے اجازت لے کر آئے، اماں مجھے جانا ہے شہادت کے لیے، میرے بیٹے کیوں جانا چاہتا ہے؟ عجیب جملہ میرے عزیزو، بس میں نے بات کو تمام کر دیا۔ 12 سال کا بچہ، ماں نے پوچھا بیٹے کیوں جانا چاہتا ہے؟ کہتا ہے اماں میرے آقا حسین نے جو کربلا میں آواز دی تھی نا آخری وقت میں، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، اسی آواز کا جواب دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آج بھی میرے کانوں میں وہ آواز آ رہی ہے، آج بھی مجھے حسین بلا رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا۔ 12 سال کے جوان میں یہ شعور، 12 سال کے جوان میں یہ شعور۔ میرے عزیزو بس بات کو ختم کر دوں آپ کی خدمت میں 2 جملے کہہ کر، یہ شعور کہاں سے پیدا ہوا؟ ہمارے اندر، میرے اندر یہ شعور کیوں نہیں ہے؟ پتہ ہے میرے عزیزو، اس لیے کہ ہم نے کربلا سے جو لیا ہم کو وہ ملا۔ حزب اللہ نے کربلا سے تعداد کی کمی کے باوجود استقامت کو دیکھا تو انہوں نے لے لیا۔ تعداد کم ہے لیکن امریکہ کو للکار سکتے ہیں، اسرائیل کو للکار سکتے ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، دبتے نہیں ہیں۔ ایران نے صبر اور شجاعت کو کربلا میں دیکھا، صبر اور شجاعت کے ساتھ آگے بڑھے۔ آج ایران کا پرچم عزت و افتخار کے ساتھ لہراتا ہے۔ آپ کی خدمت میں جملہ عرض کروں، انقلاب سے پہلے بعض اوقات منافقین یہ سوال کرتے ہیں کہ انقلاب نے ایران کو کیا دیا ہے؟ تو میرے بھائیوں جان لو، انقلاب سے پہلے نہ حرم کی کوئی تعظیم تھی اور نہ وہاں کے شیعوں کی، وہاں کی عوام کی کوئی قیمت تھی۔ آپ آن ریکارڈ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں، تاریخ میں اس بات کو دیکھ سکتے ہیں، امریکہ کے ایک کتے کی قیمت ایران کے کئی عام آدمیوں کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہوا کرتی تھی انقلاب سے پہلے۔ لیکن انقلاب کے بعد آج ماحول یہ ہے، جب ٹرمپ نے پیغام بھیجا اگر قاسم سلیمانی کا بدلہ لینا ہے تو اس کے برابر کا بدلہ لینا، تو جواب کیا دیا حسن نصر اللہ نے؟ کہا تم نے غلط سوال ہم سے کر لیا ہے، قاسم سلیمانی کا بدلہ اس کے برابر کا، تم سب مل کر بھی اس کے برابر کے نہیں ہو، اس کی جوتیوں کے برابر نہیں ہو تم۔ انقلاب نے یہ دیا ہے میرے عزیزو۔ آج ایک شہید کی جوتی کا مرتبہ اتنا ہے کہ حسن نصر اللہ للکار کر کہتے ہیں، لیکن کل وہ ماحول تھا۔ عزیزان محترم، یہ شہیدوں کے خون سے رنگین تاریخ ہے۔ ایسے ہی عزاداری نہیں ملی ہے میرے عزیزو، ایسے ہی یہ سہولتیں، یہ امن فراہم نہیں ہوا ہے۔
اس کی اہمیت کریں، قدر جانیں میرے عزیزو اس کی۔ ہم کو کیوں نہیں، میرے اندر، میرے بچوں کے اندر وہ جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوا، وہ معرفت اور شعور کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ میں نے، معذرت چاہتا ہوں، برا نہ مانیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ چیزیں نہ لیں، لیکن میں نے کربلا میں صرف پیاس کو دیکھا، میں نے کربلا میں صرف ذوالجناح کو دیکھا، تو پھر میرے پاس ذوالجناح بھی ہیں، میں پیاس پر روتا بھی ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ذوالجناح نہیں تھا کربلا میں، ذوالجناح کربلا میں تھا، ذوالجناح بھی وفادار تھا۔ اس سے زیادہ کیا وفاداری ہو سکتی ہے؟ جانور ایک جگہ پر رک جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا ہے، اس سے زیادہ کیا وفاداری ہو سکتی ہے؟ عباس پانی نہیں پی رہے تو گھوڑا بھی پانی نہیں پی رہا ہے، اس سے زیادہ کیا وفاداری ہو سکتی ہے میرے عزیزوں؟ امام حسین کے گھوڑے نے بھی امام حسین کے بدن سے تیر نکالے ہیں، یہ بھی ہے، پیاسے بھی تھے، لیکن میرے عزیزو خود ان کے لیے پیاس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، پیاس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، خود ان کے لیے پیاس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کا مقصد بہت بڑا تھا جو ہم نے نہیں لیا۔ میں نے گفتگو کو تمام کیا میرے عزیزو، آج شہادت جناب سکینہ کی تاریخ ہے، میرے پاس 2-3 منٹ ہے صرف، لیکن 2-3 منٹ اضافی لینا چاہوں گا آپ سے۔ میرے عزیزوں، ماحول اور حکم یہ تھا، جو حسین سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ ستایا جائے۔ سکینہ کو تکلیفیں دی گئیں، بچی سہن کرتی کرتی کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام آ گئی، شام کا دربار ہے، اللہ کسی بچی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا چاہتے ہیں، ذرا اس کا خیال کر لیجئے گا، اور جتنا رونا ہو رو لیجئے گا۔ 4 سالہ بچی، یزید نے کہا کون ہے یہ بچی منہ کو چھپائے ہوئے ہے؟ سکینہ بنت الحسین کا بالوں سے منہ کو کیوں چھپایا ہے؟ کہا نہیں جانتا ہے، ہم باپردہ خاندان سے ہیں، خاندان اہل بیت سے ہیں۔ کہا اچھا تم حسین کی بیٹی ہو؟ کہا ہاں، میں نے سنا ہے بہت چاہتے تھے تمہارے بابا تم کو۔ کہا ہاں۔ کہا میں نے سنا ہے کہ تم بھوکی ہو، پیاسی ہو۔ سکینہ نے پھوپھی کی طرف دیکھا، پھوپھی نے اشارہ کیا، کہا ہاں، ظالموں نے پانی نہیں دیا ہے، ظالموں نے بہت ستایا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، کہا تازہ انگور اگر دوں تو کھاؤ گی؟ میرے عزیزو ایسا منظر تو خدا کسی کو نہ دکھائے۔ کہتا ہے تازہ انگور تمہارے لیے منگاؤں تو کھاؤ گی؟ تشت لایا گیا، یزید کے سامنے تشت رکھا گیا، یزید کے سامنے جیسے ہی تشت رکھا گیا، کہا سکینہ یہ تازہ انگور ہیں، ہاتھوں کو کھول دیا گیا۔ سکینہ آگے بڑھی، جیسے ہی آگے بڑھی رومال کو ہٹایا گیا، سکینہ نے کیا دیکھا؟ بابا کا کٹا ہوا سر تشت میں رکھا۔ میرے عزیزو رونے میں شرم نہ کیجیے گا، سکینہ روتی تھی تو تماچے مارے جاتے تھے نا۔ امام زین العابدین کے زمانے میں چاہنے والوں نے مجلس برپا کی، امام گریا کرتے کرتے غش کھا گئے، جب غش سے افاقہ ہوا چاہنے والے سے کہا بھیا تو رویا نہیں، میرے بابا کے مصائب بیان ہوئے، تو نے گریا نہیں کیا؟ کہتا ہے مولا میں نے تو بہت گریا کیا۔ کہا کہاں گریا کیا؟ کہا کہ یہ دیکھو میرے رومال، میرا رومال آنسوؤں سے بھیگا ہے۔ امام نے فرمایا میرے بھائی یہ بتا، اگر تو آواز سے روتا تو کیا کوئی تماچے مار دیتا؟ کیا کوئی تجھے تازیانہ لگاتا؟ کہ نہیں۔ کہا ہمیں تو جب روتے تھے تازیانے لگائے جاتے تھے۔ کھل کر رویا کرو، کھل کر رویا کرو میرے عزیزو، آواز کے ساتھ رویا کرو۔ ہاں عزیزو، بیٹی نے باپ کا سر دیکھا، تشت کی طرف دوڑی، جیسے ہی دوڑنا چاہتی تھی تشت کو اٹھا لیا گیا۔ یزید نے کہا سکینہ ایسے نہیں، میں نے سنا ہے تمہارے بابا بھی بہت محبت کرتے تھے تم سے۔ کہا
کہا اگر محبت کرتے تھے تو حسین سے کہو خود اٹھ کر تمہاری آغوش میں آ جائے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، محبت کا امتحان۔ سکینہ نے پکار کر کہا بابا بابا آپ کی محبت کا امتحان ہے، اے بابا بیٹی کے سوال کی لاج رکھ لیجئے، بابا اٹھ کر آغوش میں آ جائیے۔ اتنا سنا سر حسین تشت سے بلند ہوا، سکینہ کی آغوش میں آ گیا، بچی نے جلا ہوا دامن پھیلایا، سر کو دامن میں لیا، سینے سے لگایا۔ اے بابا آپ کے بعد سکینہ کو بہت ستایا گیا، اے بابا تماچے مارے گئے، بابا دامن میں آگ لگائی گئی۔ روایت کہتی ہے سکینہ غش کھا کر گر گئی، سر کو اٹھا لیا گیا اور میرے عزیزو زندان میں پہنچا دیا گیا اسیروں کو۔ زندان میں سکینہ رہتی رہی، یہاں تک کہ ایک روز سکینہ نے خواب میں دیکھا بابا آئے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی خواب سے بیدار ہوئی، ایک مرتبہ پھوپھی اماں سے 4 سالہ بچی ہے میرے عزیزو، پھوپھی اماں سے آنے کے بعد کہتی ہے پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہے، میرے بابا کہاں ہے؟ کہا میری لاڈلی کیا ہوا ہے؟ کہا ابھی تو میرے بابا یہی تھے نا، میرے بابا کہاں چلے گئے؟ پیغام بھجوایا۔ ادھر سے شور اور ہنگامے کی آواز جب یزید نے سنی، ادھر روایت کہتی ہے یزید کے پاس سر حسین رکھا ہوا تھا، سر حسین اٹھا، اٹھنے کے بعد ہوا میں گھومنے لگا اور یزید سے کہتا یزید میری لاڈلی نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ادھر سے قاصد پیغام لے کر آیا، سکینہ بہت پریشان ہے۔ یزید نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، سکینہ کو اس کے بابا کا سر دے دو۔ سر جو لایا گیا، سکینہ نے سر کو لیا، منہ پر منہ رکھ کر بہن کرنے لگی، اے بابا آپ کے بعد سکینہ کو نیند نہیں آتی ہے، اے بابا آپ کے سینے پر سونے والی سکینہ۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، روایت بتاتی ہے سکینہ روتی رہی، بہت دیر رونے کے بعد سکینہ کی آواز بند ہو گئی۔ بیویوں نے سوچا شاید سکینہ تھک کر سو گئی ہے۔ زینب نزدیک آئی، اب جو سکینہ کو اٹھایا کیا دیکھا؟ بچی اس دنیا میں نہیں رہی۔ اللہ کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بندھی ہوئی ہیں۔ غسالہ کو غسل دینے کے لیے خاتون کو بلایا، جب وہ غسل دینے لگی اس نے کپڑوں کو اتارا، چیخ مار کر رونے لگی میرے عزیزو۔ جناب زینب کو بلایا، اے بی بی کیا بات ہے؟ آخر اس بچی پر کون سے ستم ڈھائے گئے ہیں؟ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا جیسے ہی میں نے اس بچی کا لباس اتارا، لباس کے ساتھ میں پسلیاں بھی آ گئی ہے، لباس کے ساتھ میں بچی کی پسلیاں بھی آ گئی ہے۔ زینب نے سر کو پیٹا، اے بی بی اونٹنی پر لٹا کر باندھا گیا، پانی نہیں دیا گیا۔ زینب نے دفن کر، جناب غسالہ نے غسل دیا، عابد بیمار نے اپنی بہن کو دفن کر دیا میرے عزیزو۔ شام کے زندان میں بس 2 جملے اور گفتگو تمام۔ جب رہائی ملنے لگی، سارے سامان واپس آ گئے، سر واپس آ گئے، بیویوں نے سر لے لیے۔ اب میرے عزیزو چادریں آنا شروع ہوئی۔ جب چادریں آئیں، زینب نے ساری چادریں، ایک چادر اٹھائی، ام کلثوم تمہاری چادر، اماں فضہ آپ کی چادر، بھابی رباب یہ آپ کی چادر، سب کو چادریں دینے کے بعد زینب نے عجیب منظر دیکھا۔ سب بیویوں کے سر پر چادر آ گئی ہے، لیکن تشت میں ایک چادر پڑی ہوئی ہے۔ چادر کو اٹھایا، کیا دیکھا؟ چھوٹی سی چادر ہے۔ ایک مرتبہ زندان میں قبر کی طرف لے کر چلی، اے سکینہ تمہیں پردے کا بڑا ارمان تھا، آجا میری لاڈلی تیری چادر آ گئی ہے۔ بین کرنا شروع کر دیا، اے میری لاڈلی سکینہ تجھے وطن جانے کا ارمان تھا، ہم وطن جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ خدایا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا امام کے ظہور میں تعجیل فرما،
ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ معبود جو آوازیں غم حسین میں بلند ہوتی ہیں ان آوازوں پر اپنی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں نازل فرما۔ معبود غم کربلا کے سوا انہیں کوئی غم نہ دے۔ خدایا نوجوانوں میں، بزرگوں میں، قوم میں معرفت، بصیرت، شعور اور بیداری پیدا فرما۔ خدایا ہم سب کو اہل بیت کی سیرت کو سمجھنے، کربلا کے مقصد کو سمجھنے، حسین کے قیام کے مقصد کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود ہماری عزاداری کو بامقصد بنا دے۔ خدایا بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، معبود جو مومنین حاجات لیے بیٹھے ہیں، آج جس بی بی کی شہادت ہے اس کے صدقے میں ان مومنین کی حاجات کو پورا فرما۔ مقروضوں کے قرضوں کو اپنے خزانے سے ادا فرما۔ جو بے روزگارن کو روزگار عنایت فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، کربلا کے راستوں کو ہموار فرما، سب کو زیارت نصیب فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے انصار اعوان میں شمار فرما۔